علی بھی عورت کے پردے کا کیا مسئلہ ہے؟ آواز کا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھوں کا پردہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کا اسلوب تو آپ کو بتا رہا ہے. امہات المومنین کو کہا گیا ہے کہ آپ نے سورۃ الاحزاب سورہ نور پڑھ کے دیکھیں, آپ نے اس طریقے سے لچھے دار انداز میں گفتگو بھی نہیں کرنی. پردے میں بھی جو لوگ عورتوں کے اس طرح کے پردے کے قائل نہیں, وہ امہات المومنین کے پردے کے قائل ہیں. قرآن میں آیا کہ وہ جو تمہاری مائیں ہیں انہوں نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو آنری طور پر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, لچھے والے انداز کے اندر, لچھے دار انداز میں گفتگو نہیں کرنی. کہیں کسی کے دل کا روگ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے. کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ, جو آنری طور پر ماں ہے. تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں نا. یعنی عورت کی گفتگو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اس سے آپ کو عورت کے آواز کے پردے کا پتہ چل گیا. ہم نہیں کہتے کہ عورت مرد سے گفتگو نہیں کر سکتی. یعنی عورتیں جب بازار جاتی ہیں سودا صرف لینے کے لیے تو مردوں سے گفتگو کرتی ہیں, بالکل جائز ہے, کر سکتی ہیں, لیکن لچھے دار انداز میں نہیں ہوگی. ایسے انداز میں نہیں ہوگی جس میں ان کی آواز کی اٹریکشن کی طرف وہ ہو. لیکن یہاں دیکھنے کو یہی آیا ہے کہ عورتیں اپنے خامدوں, اپنی نندوں, ساسوں کی شکایتیں دکانداروں کو جا کے کر رہی ہوتی ہیں, اور دکاندار بھی بیچارے ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے ان کی گپیں سنتے ہیں, حالانکہ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتا, اور پھر اسی سے معاملات آگے چلنا شروع ہوتے ہیں. گفتگو کریں لیکن یہ والا معاملہ نہ ہو. باقی عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ مردوں کو کوئی درس و تدریس کرے, مرد ہی کریں گے انہیں. سیدہ عائشہ کی مثال دینا بالکل غلط ہے, کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی ٹرانسفر کر رہی تھی. ان کے بعد کوئی لیگیسی آگے چلی نہیں ہے کہ کبھی کسی عورت نے مرد کو درس دیا ہو. مرد ہی درس دیتے تھے مردوں کو, اور وہ اپنی عورتوں کو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے آنر دی. عورت کا مطلب ہی عربی میں پردے کی چیز ہے. ستر عورت کہتے ہیں آپ اپنے ستر کو, اچھا چھپانے کی چیز. تو رہا چہرے کا پردہ, قرآن کے مزاج میں, قرآن میں ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے زینت کے طور پہ. اس سے آپ کو اللہ کا مزاج تو پتہ چل گیا. جو خدا عورت کے زیور کی چھنکار کو باہر مرد کو اٹریکٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک زہر قاتل سمجھتا ہے, وہ زینت کی سب سے بڑی چیز چہرے کو کھولنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جتنی احادیث اس حوالے سے پیش کرتے ہیں زیادہ تر کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی ہیں, میدان جنگ کی, یا آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے کی ہیں. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی جو افک والی حدیث ہے, جو آپ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی برائی کی, اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ جب وہ قافلہ آگے موو کرتا تھا تو وہ پیچھے چھوٹ جانے والے سامان کو ریٹریو کرتے تھے کہ کوئی بھول نہ جائے. اور اسی چکر میں وہ آئے تھے. اما عائشہ کا ہار گم گیا, اور چونکہ ہودج میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتا تھا, وہ آگے چل پڑے. اما عائشہ وہیں پہ بیٹھ گئیں, اور وہ کہتی ہیں میں نے اپنے اوپر یوں پردہ کر لیا اور مجھے اونگ آ گئی. اسی دوران میرے چہرے سے پردہ ہٹ گیا, اور اس صحابی نے جب وہ سامان کی تلاش میں آئے تو دیکھا میں بیٹھی ہوئی ہوں, تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتی ہے میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا. لہٰذا بخاری مسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اما عائشہ آیت پردہ کے بعد پردہ کرتی تھی, حالانکہ وہ ماں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ماں ہو کر جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے بین کر دیا ہے. قرآن میں سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی شادی کی کوشش کرے, یہ امت کی ماں ہے. اچھا, اور پھر دیکھیں اس مرد کو اللہ نے کیا آنر دی. اسی مرد کے ساتھ منافقین نے یہ برائی والا معاملہ جوڑا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی میں موت دی. اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, وہ کمارا گیا دنیا سے. اور اما عائشہ اس چیز کا ذکر کرتی تھی کہ جس مرد کے ساتھ انہوں نے مجھے جوڑنے کی کوشش کی, اللہ نے اسے کسی عورت کے ساتھ بھی نہیں جوڑنے دیا, وہ کنواری حالت میں دنیا سے گیا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. تو سیدہ عائشہ کی حدیث واضح بتا رہی ہے. پھر قرآن میں باقاعدہ ایک تو سینے پہ اوڑھنی لینے کا, جلباب کا ذکر آیا ہے, گھونگھٹ نما, اسی کی ماڈرن فارم یہ برقع ہے. البتہ یہ جو برقع اس سخت نوعیت کا کہ ہاتھوں میں بھی دستانے پہنائے ہوئے, یہ پردہ کو نہیں ہے, غلوف کے درجے میں. یہ عمومی زینت جو قرآن میں ہے نا, جو کھل جائے خود بخود ٹخنوں سے نیچے, یہ ہاتھ, اس کے اوپر تو قرآن نے قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے. لیکن جو چیزیں چھپانے والی ہیں وہ عورت نے چھپانی ہے, اور اس میں برقعے کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے, وائٹ بھی ہو سکتا ہے. برقع ہونا بھی ضروری نہیں ہے, بڑی چادر بھی ہو سکتی ہے. ایران میں آپ دیکھیں عورتیں بڑی سی چادر لے کے یوں انہوں نے چادریں پکڑی ہوتی ہیں. اب رہا چہرے کا پردہ, ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف میں فقہا میں چہرے کے پردے کے حوالے سے اختلاف تھا. امام خمینی نے چہرے کے پردے
کہ جواز کا فتویٰ دیا، اگرچہ اہل تشیع